الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میری موجودات کا عنوان ہے دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ اس سے پہلے میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان دنیا میں فطرت سلیمہ خداداد اور مادرزاد لے کر آتا ہے، یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادرزاد ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اسلام کو قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں فطری طور پر تو سب مسلمان ہو جائے، حق کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اور اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو والدین بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام کانوں میں پڑ جاتا ہے۔
اس سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ دیتا ہے، وہ چاہے تو مندر سے اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ منورہ میں وہاں ہندوستان کے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ ہندوؤں میں کافی ان کا دعوت اسلام کا کام ہے، ہندوؤں میں اسلام کی دعوت دینا۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ ایک بھائی ملے، ان کا نام تھا محمد عامر والدہ، مجھے بتلا رہے ہیں فرمایا یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے بابری شہید کے مسیح کرنے میں پہلی کلہاڑی جنہوں نے چلائی بابری مسیح کے شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اسلام کے بہت بڑے داعی کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ جائے۔ وہ غنی ذات ہے، وہ بادشاہ ہیں، جہاں چاہیں اپنی رحمت کی نظر ڈال دیں، جس دل پر چاہے ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتے ہیں من اللہ تعالیٰ اس شخص کو ینیب جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو ان کی طرف ہدایت کے طالب ہے۔ جو ہدایت کے طالب ہیں ان کو تو اللہ ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں، باقی جس کو چاہے اللہ پاک کی ذات ہدایت کے نور سے نوازتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ ان کو نیک ماحول عطا فرما دیں، نیک اساتذہ عطا فرما دیں، اللہ والوں کی نیک صحبت عطا فرما دیں، والدین کا نیک سایہ عطا فرما دیں، والدین کے دلوں میں دین کی محبت اللہ عطا فرما دیں۔ ایسے نیک والدین جن کے دلوں میں نیک محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہے۔ والدین کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے، اولاد پر پڑتا ہے۔ دعائے خیر کرتے رہیں کہ یہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منیب کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے جامع شفیع میں کہ ایک آدمی خالی الذہن ہو، ایک آدمی خالی الذہن ہو اور وہ ہدایت کا طالب ہے، ایک آدمی خالی الذہن ہے اور وہ ہدایت کا طالب ہے، فرمایا اس کے لیے حق راستے تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک آدمی بالکل خالی ذہن ہے
لیکن وہ ہدایت کا طالب سیدھے راستے کا طلبگار ہے. فرمایا اس کے لیے حق راستے کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب اور بڑے بڑے پیشوا ہیں، کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیشوا ہیں، قریب سے جا کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، قریب سے جا کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں. انشاءاللہ جب رائے میں پہنچیں گے دل کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. ہمارے اہل حق حضرات کے بزرگوں میں سے کسی اللہ والے کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ دل کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی خیر، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کچھ اللہ تعالیٰ نے سواری کا بندوبست کر رکھا ہے. پہلے میں ہم نے سفر کیے ہیں، پیدل بھی سفر کیے ہیں، ریل گاڑیوں میں سفر کیے، بسوں میں سفر کیے، لٹکا میں سفر کیے. اللہ تعالیٰ پہلے میں ہماری میں کتاب لکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ توفیق سے اشرف العزیز بعض دفعہ ویگن کے اندر بیٹھتا تو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے تو قرآن پاک کھول رکھا ہے. وہ کہتے مولوی صاحب ہے قرآن پاک بند کرو ساڑی کرن ہوتی ہے، چاہے ادب سے کہتے ہیں. میں ایسا کرتا ویگن کے اوپر بیٹھ جاتا، چھت کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا. میں چلو یہاں تو نہیں کہہ رہا، وہاں چھت کے اوپر بیٹھ کر اپنی کتاب اس طرح کرا. اللہ تعالیٰ گاؤں والا میں مسجد والے جاتے ہیں، وہاں دیہاتی لوگ ہیں مسجد کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں. ورنہ فرمانے لگے شروع میں ایسے وقت بھی گزرے، میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی، ٹکٹ بھی وہاں تک لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا، بس جا کر بس نماز پڑھتا، پھر اگلی بس میں سوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو یہ بہت ملے گی آپ کو. ہاں اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. عرض کرتا رہتا ہوں دنیا میں بادشاہ ہوں یا فقیر، جنت میں پہلا قدم بادشاہ کا نام میرا. وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بادشاہ دکھ گیا بادشاہ سے اونچی چیز ہو گیا. گزارا کر لیں. ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیع میں مجلس میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مات کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا میں وہ ہوگا جو رب چاہے. ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے. فرمانے لگے اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ سارا نظام یہ کائنات کا سارا نظام ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. تو اس شخص کا حال پوچھتے ہو کہ سارا نظام ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. ان سے پوچھا یہ نظام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے چل رہا ہے، یہ تو رب کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. کہنے لگے اللہ والے بزرگ کہنے لگے میری مرضی بھی وہی ہے جو رب کی مرضی. میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں، رب کی رضا میں اور ان کی خوشی میں پناہ کر دیا ہے.
ہے آگے نظام تو رب کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی رضا پر قربان کر دیا، گویا کہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں۔ دیکھو نیک مجالس نصیب ہوں، ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہے۔ آپ دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ والے، دکان میں بیٹھ کر بھی اللہ والے ہے، کھیتی باڑی میں بیٹھ کر اللہ والے لگ رہا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے۔ ہمارے نانا جان سے مجھے یاد ہے بچپن میں بڑے اللہ والے دیہاتی حضرات بڑے سیدھے سادے تھے، بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیٹھ کر تعلق یاد کرنا۔ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے یاد رہنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹایا جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ انسان دنیا میں فطرت سلیمہ، خدا داد اور مادر ذات لے کر آتا ہے۔ ہر بچے میں فطری طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادر ذات ہوتی ہے۔ انسان بننے کے لیے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ شکل میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بتلائی گئی ہے۔ یہ سب حضرات انسان کی تربیت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھ کر دیتا ہوں، بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے، ارے شیخ صاحب کیا ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چند دن پہلے ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، ان کے کوئی ایک عزیز تھے، ان کے دونوں کانوں سے وہ سننے کی قوت ختم ہو گئی، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پالگنج اسلام آباد میں ایک ہسپتال میں لے گئے، وہاں اسپتال والے حضرات نے کہا کہ ان کے علاج معالجے میں 25 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں حیران، پھر بھی پتہ نہیں قوت شنوائی، پھر بھی آپ دیکھ لیں جیسی قوت شنوائی، سننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کر رکھی ہے، وہ کہاں مل سکتی ہے؟ کوئی مشینیں لگا کر آگے پیچھے کرے، کوئی تھوڑا بہت کرتے آتا۔ میری جگہ تھا، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، ان کے گلے کی آواز نکل رہی، گلے کی آواز، بات چیت کر رہے، بار بات چیت کے دوران مشین لگاتے یہاں پر، اور پھر مشین کے اندر پھر وہ آواز آتی ہے، بار جب وہ کوئی بولنا چاہتے ہیں فون یہاں گلے قریب مشین لگاتے اور پھر وہ آواز بہلاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی، بھائی اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کا ایک بھائی اللہ تعالیٰ خوشی میں سکھاتے سب۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر ذکر خیر کروں، کسی کا نام نہ لے سکوں، لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ حضرات کے سب کے قدم یہ جنت کے قدم ہے۔ مجھے اندازہ ہے دراز سے، مجھے دور دراز شہروں سے تشریف لاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے کہ یہاں محلے کے نمازی تو شاید مشکل 1-2 سب کے وہ مشکل ہوں گے نمازی آپ زیادہ تر باہر سے مہمان آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باہر رات بیچارے راول پنڈی تک اور دراز علاقوں سے جیسے موقع ملتا آتے ہیں دوسرے شہروں سے گجرا والا سے اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ دین کی باتیں سب کے لیے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہیں. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہمارے پاس اپنا کیا ہے کچھ نہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. کبھی کم ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے, جنت میں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عید کے موقع پر یہ ہمارا لاہور شہر کو خالی خالی لگتا ہے. یہ سڑکیں سنسان اور ویران سی لگتی ہیں. آپ دیکھیں عید کے بعد 1-2 دن تک یہ سڑکیں ہیں ویرانی سی چھائی ہوتی ہے. تو آپس میں حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں لوگ اپنے آبائی علاقے میں عید کرنے گئے ہیں, اپنے آبائی علاقے میں عید کرنے گئے ہیں. بھائی ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے, جنت. آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد اب وہ جنت میں رہتے. اللہ تعالیٰ ان کا قد بھی کتنا تھا, ان کا قد بھی 60 ہاتھ 60 ذراع. بارش میں آتا ہے 60 ہاتھ ان کا قد یاد کرتا ہے. 90 فٹ ان کا قد تھا, 90 فٹ. یہ ہمارے مینار پاکستان کی اونچائی کتنی ہے, ہمارے مینار پاکستان کی اونچائی کتنی ہے اللہ بھائی کوئی بدلا ہے. مینار آج سے 180 فٹ چلو بھائی ہم اس کا بدلا خوش رہتے تو اچھا ہو گیا. وہ ہے کہ اس کے نصف کے مقدر ہوگا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا پتہ ہے وہاں پر قد وہ ہے کہ 90 فٹ ان کا قد تھا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت نصیب کرے. یہاں تو آپ کا قد 5-6 فٹ ہے اور جنت میں 90 فٹ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کے لیے کیا مشکل کرنا ہے. آپ درخت ہے, آپ دیکھ لیں درخت ہے, جب شروع میں یہ درخت اڑ رہا ہوتا ہے باہر زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے, ایک کومپل یا ایک کو ہے آپ دیکھ لیں چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے اور اللہ اس قد کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک مرتبہ مظفر آباد کشمیر سے آ رہا, مظفر آباد کشمیر سے آ رہا. وہاں سے صبح روانہ ہوئے تو بارش ہو رہی, مری کے قریب پہنچے تو وہاں پر برف باری ہو رہی. جب مری کے قریب پہنچے تو وہاں درختوں پر وہ برف گری ہوئی آ رہا تھا اور وہ بڑے لمبے درخت اور ان کے اوپر وہ برف سے وہ سب وہ اڑے ہوئے ہیں, یعنی برف نے سب کو اوڑھ نکالا ہے. مجھے دور سے یوں لگا جیسے کوئی لمبے قد کی عورت ہے اور اس نے سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. سارے درخت نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو کبھی کبھی کر دیتا ہوں سیر کے لیے جائیں گے. وہاں میں ملیشیا میں تھا, ملیشیا میں کچھ ساتھی وہاں پر سمندر قریب لے جا رہے. جب سمندر کے قریب پہنچے تو ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے, دیکھو یہ سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالیں وہ ڈوب جائے اور لاکھوں ٹن کا سامان
باہری جہاز جن پر لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے اور وہ جہاز وہ پانی پر تیرتے ہوئے اور پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. خود اللہ نے فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آپ دیکھیں کشتیوں کو جو پانی کے اندر پانی کو چیر کر اور پھاڑ کے چلنے والی ہیں. اللہ کرتا رہتا ہوں. بلکہ ہمارے بزرگ شیخ الحدیث فرمانے لگے اور میں قرآن پاک کی بہت سی آیتیں قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کا مطلب سمندری سفر میں سمجھ آتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کرنا. ہاں کشتی میں سوار ہونے کی دعا کیا ہے؟ کشتی میں جو سوار ہو کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. کہ اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. اللہ ہی کے نام سے چلتی ہے اور اسی کے حکم سے یہ ٹھہرتی ہے. کیا کروں، گھڑی بڑی تیز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانیاں یاد رکھا. بخاری شریف میں جب موقع ہوتا ہے میں آپ کو کھول کر دکھلاتا ہوں. بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر آتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرضہ لیا، غالباً 1000 دینار قرضہ لیا. 1000 دینار قرضہ لیا. جن سے قرضہ لیا ان سے وہ کہنے لگے مجھے آپ کوئی وکیل دیں، اپنا کوئی وکیل دیں آپ. تو وہ کہنے لگے میرے وکیل کفا باللہ وکیلا، میرے وکیل اللہ تعالیٰ ہے. پھر کہا مجھے کوئی کفیل دیں، کوئی ضامن دیں. کہا میرے کفیل اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے 1000 دینار دے دیے اور ایک وقت مقرر کر لیا. بہرحال لگتا ہے کہ وعدے کا ایفا یہ بھی میرا کروں، یہ مومن کے مخلص ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ. کیا کروں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ حکومت کی چیزیں یہ بھی امانت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی میرے پاس ہے جن میں سے پہلے ہمارے حاجی صاحب تشریف لائے، وہ آتے رہتے ہیں. تھوڑا بہت توبہ کا تعلق بھی ہے، ان کے بیٹے کا بھی تعلق ہے اور وہ ایک جگہ افسر ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ ہم تو طالب علم ہیں، کہیں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق ہو میرے کروں دفتر کو جنت کا دفتر بنا دیتے ہیں. الحمدللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ حکومتی گرانٹ آئی. کچھ لوگ کہنے لگے آپ اس میں کچھ آگے نہ کچھ آگے پیچھے کریں. وہ نوجوان افسر ہیں کہنے لگے نہیں میں نے تو بس پوری ایمانداری کے ساتھ اس دوران کو خلق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اب غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں. تو وہ آپ سے مل جل کہتے ہیں ہم ان کا تبادلہ کرائیں گے یہاں سے تبادلہ کرائیں گے. ان کے والد پریشانی کے عالم میں آئے تو دعا کریں کہ اللہ بیٹے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. کھاؤ گے تم یاد کر کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ حکومت کوئی باہر سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ حکومت میں بھی یہ ہے آپ حضرات کی نیکی ہی یہ بھی حکومت کو نیک راستے پہ چلاتی ہے. اللہ کوئی آپ پر جنات میں آ کر تھوڑی حکومت کر سکتا ہے. آپ ہی میں سے نیک حضرات اوپر جائیں گے وہ حکومت کے رخ کو سیدھا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اور ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنا رکھا ہے، اپنی ملازموں کو جنت کی ملازم بنا رکھا ہے، اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا رکھا ہے. میرا حسن زن یہی ہے انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ بھی ہیں جن کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ اپنے فرمائے مجھے کوئی کفیل دے. فرمائے میرے کفیل میرے ضامن اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال ان کو غالباً 1000 دینار ان کو قرضہ دے دیا اللہ تعالیٰ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے. فرمائے وہی بڑے ایماندار جیسے ہی ان کا وقت کرتا رہتا ہوں قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو, قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو میرے کروں اللہ یہاں بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے, ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ خود عطا کریں. قرضہ دبانے کی نیت نہ ہو, قرضہ ادا کرنے کی نیت نہ ہو. بہرحال کو ایسے ہی جب وقت آیا اب وہ بہرحال وہ سمندری یعنی ساحل کے اوپر ہی کوئی ان کا گھر تھا تو وہ سمندر کے اوپر آیا یہ ہے وہ سمندر کے کنارے پر چلو یہاں سے کشتی لوں گا اور آگے پھر آگے اور ان کو یہ امانت پہنچا دوں گا. لیکن سمندر کے کنارے پر پہنچے وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی یار, لیکن چونکہ وقت آ چکا تھا تو پھر ایک لکڑی لی انہوں نے, لکڑی اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور کھوکھلا کر کے اور وہ سارے پیسے اسی میں ڈال دیے, ہمارے ڈال دیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا. بند کر کے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ آپ کو کفیل بنا کر آپ کو وکیل بنا کر آپ کے بھروسے پر میں نے یہ ان کو قرض دیا تھا, قرض دیا اور اب وہ وقت آ گیا ہے یہاں پر کوئی اور کشی نہیں ہے. یا اللہ بس آپ کے نام پر آپ کے بھروسے پر میں یہ لکڑی میں یہ قرض ڈال رہا ہوں, آپ اس کو آگے پہنچا دیں. اب وہ لکڑی میں قرض ڈال دی ہم اور وہ چلے گیا. اب اب وہ لکڑی وہ بھی آ گئی, وہ بھی اللہ کے بندے, وہ بھی ان کا گھر بھی ساحل بھی پڑتا سمندر کے کنارے پر, وہ بھی اسی تاریخ میں وہ سمندر کے کنارے پر آئے ہوئے تھے کہ شاید چلو وہ آئیں گے مجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے میں ان سے قرضہ لے لوں گا. اور وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے بظاہر تو کشتی کوئی نظر نہیں آئی, ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی, لکڑی تیرتی ہوئی. تو انہوں نے لکڑی کو اٹھا دیا تو بظاہر تو لکڑی کو آگ جلانے کے لیے اٹھایا ہم نے, اور جب وہ لکڑی کو کھولا دیکھا تو اس میں 1000 دینار پہنچا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہ کشتی پر سوار ہو کر دوبارہ ان کے پاس آئے 1000 دینار لے کر, شاید وہ تو لکڑی میں پہنچے کبھی پہنچے, دوبارہ وہ لے کر آئے. جب ان کے پاس پہنچے کہنے لگے اللہ نے آپ کا قرضہ مجھے پہنچا دیا, وہ لکڑی کے ذریعے. جب اللہ تعالیٰ پر یوں بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں بھی اپنی قوت کی نشانیاں اور اپنی مدد اور نصرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب کا در نہ چھوٹے, ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں, ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھیں. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے.